اس نے اپنے ذہن کو قائم رکھا، اس نے اپنے دماغ سے سوچا اور اس کو جواب دیا، اور وہ جواب اس بڑھیا کا جس کا نام اس تاریخ میں نہیں لکھا ہوا، اس کو بایزید اپنی استاد کہتا ہے۔ اب غور کیجئے کہ اپنے ذہن سے خواتین حضرات ایک خیال سوچنا اور ایک نئی بات کہنا اس زمانے میں اس قدر کامیاب ہو چکا ہے کہ ایک جملہ بھی آپ اپنی پوری زندگی میں خوبصورت نہیں کہہ سکتے، اور جو شخص ایک جملہ بھی اچھا کہہ دے وہ بڑا ولی بن جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ یہ واسف صاحب کی یہاں پہ تصویر لگی، واسف صاحب کا ایک خوبصورت جملہ کہتے ہیں، خوش نصیب وہ ہے جو اپنے نصیب سے خوش ہے۔ اب یہ کتنا بھاری جملہ ہے، لیکن کتنی عجیب بات ہے کہ آج کے زمانے میں یہ جملہ بھی نہیں کوئی کہہ سکتا، اور وہ جملہ کوئی کہہ دے گا وہ واصف بن جائے گا۔ یہ جو علم کا پیمانہ ہے سارا، یہ آپ کو اس لیے نہیں ملا کہ آپ طالب علم پیدا کریں، آپ اچھی زندگی گزاریں یا آپ اپنا رزق گزاریں۔ اگر آپ علم نہ بھی حاصل کرتے تو خواتین حضرات خدا آپ کو رزق شاید دیتا، یقیناً دیتا، بلکہ شاید بہتر ہی دیتا۔ علم حاصل کرنے کا اور علم دینے کا خدا کے ہاں صرف ایک ہی مقصد ہے، صرف ایک مقصد ہے۔ جو علم خدا کی شناخت کی طرف نہیں جاتا، جو علم خدا کی شناخت کی طرف نہیں جاتا، وہ علم اس دنیا میں آپ کو حکمران بنانے کی ترغیب دیتا ہے، چاہے آپ چھوٹے سے حکمران بنے یا بڑے حکمران بنے۔ لیکن یہ ایک فرعونیت کا معاملہ ہوگا نا کہ آپ حکمران بن رہے ہیں۔ اگر آپ کا علم خدا شناسی کی طرف جائے گا تو پھر آپ کے اندر ایک استادانہ حلیمی بھی آئے گی، اور اس طالب علم کی شناخت بھی بنے گی جو یا پانی کو اپنے اندر ابزارب کرے گا یا اپنے اندر اکٹھا کرے گا، یا پھر ہماری طرح اس پہ پانی گرے گا تو صحیح لیکن نہ ہم اس کو رکھ سکیں گے نہ ہم اس کو استفادہ کر سکیں گے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔ Any question that you want to ask؟ خدا شناسی کے روش کے بارے میں کیسے ہے؟ خدا شناسی کا کس طرح ہم اس کو اپنے آپ وارد کر سکتے ہیں؟ خدا شناسی کا اس کو سادہ محترم وارد نہیں کیا جا سکتا۔ آپ کا نام؟ خلیل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ خدا شناسی جو ہے، خدا کو پہچاننا جو ہے، یہ ہم اپنے پہ وارد کیسے کریں؟ اب غور کیجئے گا ذرا، میں اس سوال کو ذرا کھول دوں۔ اس سوال کو اگر میں کھولوں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ خدا شناسی کوئی کیفیت ہے، کوئی حالت ہے جو کہ طاری ہوگی تو خدا پہچانا جائے گا، نظر آ جائے گا۔ اگر اس بات کو یوں سمجھا جائے تو پھر سارا کا سارا خدا شناسی کا جو فنومنا ہے وہ چلا جائے گا مجذوبیت کی طرف، میڈیٹیشن کی طرف، توجہ کی طرف، نقش بندیہ کی طرف، یہ سلسلوں کی طرف چلا جائے گا سارا۔ اس کا مطلب باقی لوگ خدا شناس نہیں ہو سکتے۔ خدا تعالیٰ نے خدا شناسی کو آپ کا آپٹیمم رکھا۔ مثال کے طور پہ آپ کی جو شریعت ہے، شرع جس کو آپ کہتے ہو، اس شرع کے معنی پتہ کیا ہوتے ہیں؟ شرع کے معنی ہوتے ہیں ایک اکٹھا پانی، جیسے تالاب ہے اکٹھا۔ طریقت کے معنی ہوتے ہیں راستہ، آپ نے اس پانی تک اس راستے کے ذریعے جانا ہے۔ اب اگر اس راستے کے آخر میں خداوند کی ذات نہیں موجود تو آپ کی طریقت بھی غلط اور آپ کی شریعت بھی غلط۔ اب کیسے فیصلہ کریں گے کہ میں جس راستے پہ چل رہا ہوں وہ حقیقتاً طریقت صحیح ہے یا غلط؟ کیونکہ آج اگر آپ اس بات کا فیصلہ کریں گے تو آپ کو تقریباً انشاءاللہ تعالیٰ 900 سے زیادہ مسلکیں ملیں گی مسلمانوں کی۔ مسلک کس کو کہتے ہیں؟ اسکول آف تھاٹ کو، یہ مسلک ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ میں نے مذہب اور اللہ کی طرف جانا ہے یا مسلک کی طرف جانا ہے، جبکہ ہر مسلک یہ کہے گی کہ ہم اللہ کی طرف ہیں۔ اب یہاں پہ آپ کا جو معاملہ ہے وہ اللہ کے رسول نے بڑا آسان کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی گئے اور کہا کہ یا رسول اللہ، اگر میں نے دجال کے وقت کو پا لیا تو میں کیا کروں گا؟ کہا ایمان قائم رکھنا۔ اب صحابی بھی ہماری طرح کے نالائق طالب علم ہو سکتا ہے۔ کہا یا رسول اللہ، اگر ایمان قائم نہ رکھ سکا، اب یہ سوال اگلا بڑا ظالم ہے،
کیونکہ رسول موجود ہے. اور اس رسول سے کہہ رہا ہے صحابی کہ اگر میں ایمان نہ قائم رکھ سکا, کہا پھر اللہ پہ یقین رکھنا اور اس پہ ڈٹ جانا. اب اس کی یہاں بھی تو تسلی نہیں ہوئی زیادہ. کہتا ہے یا رسول اللہ اگر میں یہ بھی نہ کر سکا, کہا پھر تنہائی اختیار کرنا, کیونکہ اس سے کم پہ نہ شریعت ہے اور نہ طریقت ہے. پھر تنہائی اختیار کرنا, زمانے سے الگ ہو جانا, زمانے سے جدا ہو جانا. اب کمزور ترین حالت جو خدا کو پلٹنے کی ہے وہ ہے اللہ پہ یقین کرنا. اور اعلیٰ ترین چیز جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہی, اشرف آپ کو کیوں بنایا؟ کیونکہ باقی تمام مخلوقوں سے آپ کو علم کی فضیلت زیادہ دی. باٹم پہ رکھا اللہ نے, سب سے کمزور طاقت رکھی ایمان کی. ایمان کی طاقت سب سے کمزور رکھی کہ اللہ پہ ایمان رکھنا. اور سب سے زیادہ طاقتور کیا چیز رکھی؟ علم. اس کے درمیان میں آپ کا سارا دین ہے, علم اور ایمان. آپ شروع ایمان سے ضرور کریں گے, آپ انتہا ایمان پہ نہیں کریں گے. یہ بالکل ایسے ہی بات ہو جائے گی کہ آپ آج سے 15 سال پہلے 5ویں کلاس میں تھے, اب 15 سال بعد بھی 5ویں میں ہی ہوں. کتنی عجیب بات ہے. آپ کو لوگ اچھا طالب علم کہیں گے یار یہ ڈیکیڈنٹ ہے, یہ اسپیشل چائلڈ ہے, یہ عقل مند نہیں ہے, یہ بیوقوف ہے, یہ 15 سال سے 5ویں کلاس میں ہی ہے. لیکن اس طرح کے مذہبی انسان کو آپ بیوقوف نہیں کہہ سکتے. آپ کہیں گے ماشاء اللہ تعالیٰ 15 سال پہلے بھی یہی فتویٰ دیتے تھے, آج بھی یہی فتویٰ دے رہے ہیں. 15 سال پہلے بھی یہی بات کہتے تھے, آج بھی ممبر پہ یہی بات کہہ رہے ہیں. اگر دین کے اندر آپ کی ترقی نہیں ہو رہی تو آپ اسپیشل چائلڈ نہیں ہیں. دنیا میں آپ کی ترقی نہیں ہو رہی, آپ اسپیشل چائلڈ ہیں. اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہوا؟ ہم نے دین کو دنیا کے علم سے جدا کر دیا. دین میں بھی آپ کی اسی طرح ترقی ہوگی تو آپ علم کے راستے پہ جائیں گے, ورنہ آپ صرف ایمان کے راستے پہ رہیں گے. اور اگر ساری زندگی آپ نے صرف ایمان کے راستے پہ گزار دی تو آپ بھی اس دنیا میں 5ویں کلاس سے آگے, مثال دے رہا ہوں, نہیں بڑھ سکے. تو آپ کا جو خدا شناسی کا طریقہ ہوگا یہ وارد نہیں ہوگا آپ پہ, کبھی بھی نہیں وارد ہوگا. یہ آپ کی جستجو ہوگا جو علم کے حوالے سے ہوگی خدا کو تلاش کرنے کے لیے کہ میں خدا کو کیسے پہچانوں. یہ جو آیت آتی ہے نا جس پہ خدا کہتا ہے کہ میں تمہارے شارک سے بھی قریب ہوں, اس میں کون سی کوئی بڑی بات ہے؟ بھیا اللہ میاں جس چیز کے مرضی قریب ہو, اللہ کو کیا, اللہ کتنا قریب ہے اس پہ تو کبھی سوال ہی نہیں ہمارا تو سوال یہ ہے کہ میں خدا کے کتنا قریب ہوں, اس کی میں کیا مثال دوں گا. یہ میں اللہ کو کیسے سمجھاؤں گا کہ اللہ تو میری شارک کے قریب ہے تو میں بھی تیرے قریب ہوں. میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ میں بھی تیری شارک کے قریب ہوں. خدا نے آپ پہ چیلنج ڈالا کہ میں تمہاری شارک سے قریب ہوں. اب اس کا جواب جو میں نے دینا ہے مرنے سے پہلے وہ دینا ہے علم کے حوالے سے. ایمان بگننگ ہے اور علم اس کا آپٹیمم ہے. اب میں ساری زندگی صرف خدا کو یہ بتاتا ہوں کہ اللہ تو نے میرے پہ مہربانی کی, تو رب العالمین ہے نا, تو نے تو فیصلہ سنا دیا. اب میرا فیصلہ میں سنا نہیں سکتا نا, میں تو اپنے آپ کو کمزور ہونے کی وجہ سے ایک پروسیس میں ڈال سکتا ہوں کہ میں راستہ اختیار کر لوں اور اس پہ سفر رکھوں, اور اس کے آخر میں انشاءاللہ تعالیٰ جب میں مروں تو آپ جو ہے وہ تشریف فرما ہوں. یہ ہے وارد ہونا اللہ کا ہماری زندگیوں میں. کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں خدا شناس ہو چکا ہوں, حتیٰ کہ ابو بکر جیسا شخص, حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا شخص کہا کرتے تھے کہ اگر میں گھاس ہوتا تو مجھے بیل کھاتا اور میرا کوئی حساب نہ ہوتا تو میں کتنا خوش نصیب ہوتا. امیر المومنین. اب آگے روایت دیکھیے, حضرت عمر جیسا شخص, وہ ایک رائی سمجھتے کیا ہوتا ہے؟ رائی کا دانہ جو گندم میں ایک کوڑے والی چیز نکلا ہے نا, گند جو نکلا ہے وہ رائی ہے. رائی کا دانہ ہاتھ میں پکڑ کے کہتے تھے کہ اللہ تو نے اگر مجھے رائی بنایا ہوتا تو میں کتنا خوش نصیب ہوتا, کوئی میرے سے سوال نہ کرتا. یہ اس کنٹینیویشن میں ہے کہ علی کے اوپر جب وہ جنگجو چڑھ کے بیٹھ گیا اور تھوکا تو آپ نے کہا میں تیرے سے نہیں لڑوں گا. یہ اسی کنٹینیویشن میں ہے کہ میں اس لیے نہیں لڑ رہا کہ میرا ذاتی اس میں معاملہ غصہ شامل ہے, میں اس لیے لڑ رہا ہوں کیونکہ میں ان امیر المومنین کا وارث ہوں. میں نے وہی کرنا ہے جو انہوں نے کیا اور جو اللہ کا حکم ہوا.
سو ہمارا خدا شناسی کا طریقہ جو ہے وہ صرف ایک علم کی جستجو ہو سکتا ہے. اب اگلا سوال پتہ ہے خلیل صاحب کیا پیدا ہو سکتا ہے کہ اگر میری علم کی جستجو غلط ہے اب کیا ہوگا؟ اب یہاں پہ خدا تعالیٰ کیونکہ دیکھو نا رب العالمین ہے، اس نے مزید آسانی کر دی. اللہ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں، کہتے ہیں کہ پورے علم کے زور پہ، پورے علم کے زور پہ اور پوری ایمانداری سے تم ایک غلط فیصلہ کرو. پورے علم کے زور پہ اور پوری ایمانداری سے تم ایک غلط فیصلہ کرو، تمہیں ثواب ہے. اور اگر تم ایک پورے علم کے زور پہ پوری ایمانداری سے صحیح فیصلہ کر لو تو دوہرا ثواب ہے. سو خدا تعالیٰ کے ہاں کوئی شے غلط نہیں ہے. اگر آپ اس کو پوری ایمانداری اور پورے علم کے زور پہ کر رہے ہیں تو پھر خدا تعالیٰ اس کا اجر یقیناً ثواب میں دے رہا ہے. گڈ کوشچن. سر علم کے زور پہ اور ایمانداری سے بھی کچھ غلط ہو سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے. چھوٹی سی اگزامپل دوں. مجھے ایک چیز کا علم نہیں ہے، مثال کے طور پہ اگر عمومی طور پہ پوچھا جائے کہ کیا خدا جھوٹ بولنے کو پسند کرے گا، آپ کیا جواب دیں گے؟ اب علم آ گیا نا. اب میں ایک اور علم کی بات کر رہا ہوں، خدا پسند کرے گا. موسیٰ نے جھوٹ بولا تھا، دربار میں بیوی کو لے گئے تھے. موسیٰ نے کہا تھا جا کے کہنا میری بہن ہو. بچنے کے لیے جان سے جھوٹ بولا جا سکتا ہے. اگر فرض کریں میرے سامنے ایک معاملہ ہو کسی کا، خدا نہ خواستہ کوئی شخص کہے کہ میں نے اپنی بیوی کو 3 دفعہ طلاق دے دی اور بیوی گواہی لینے آئے، تو خدا کی قسم میں جھوٹ بولوں گا. مجھے کیا ضرورت ہے میں سچ بول کے ایک عذاب لوں اپنے سر. پورے علم کے زور پہ، اس نیت سے نہیں کہ جھوٹ بول رہا ہوں، اس نیت سے کہ میں اس تباہی میں اپنے آپ کو شامل کیوں کروں گا، کیونکہ جھوٹ کی تو توبہ ہو سکتی ہے، اس عذاب سے مجھے کس نے بچانا ہے؟ یہ علم کا زور ہے. ہمیں علم پورا پیمانہ چاہیے ہوتا ہے، لیکن خدا تعالیٰ کیونکہ رحمان اور رحیم ہے نا، اس نے کہا چھوٹے پیمانے پہ بھی تمہیں جو ہے پوری ایمانداری سے اس پہ ایکٹ کرو، میں تمہیں چھوٹ دوں گا. یہ فرق ہوتا ہے. جھوٹ خیر بھی ہو سکتا ہے، جھوٹ شر بھی ہو سکتا ہے. پھر خدا کہتا ہے میں شر میں سے خیر اور خیر میں سے شر نکال سکتا ہوں. عین ممکن ہے میں اس لیے سچ بولنا چاہوں کہ لوگ مجھے بڑا سمجھیں کہ یہ بڑا سچا انسان ہے، لیکن اس خیر میں میری شو آ گئی نا، اس خیر میں خدا کہتا ہے میں شر ڈال سکتا ہوں. تو یہ جو تکبر کا علم ہوتا ہے نا، یہ علم تو خیر ہے، لیکن کیونکہ تکبر آ گیا، آپ کی ذات پرستی آ گئی، اب یہ شر ہے. اس لیے اس کا دار و مدار اللہ تعالیٰ نے بڑا خوبصورت رکھ دیا. اللہ کے رسول نے کہا میں آپ کا جو حساب ہے وہ نیات پہ کروں گا، اعمال پہ نہیں. ہو سکتا ہے آپ زیادہ بڑے نمازی ہوں، خدا تعالیٰ نے نیت پہ ایکٹ کرنا ہے، ناٹ آن یور ایکشنز. گڈ کوشچن. پروفیشنلزم میں اسلام کا کیا رول ہے؟ کیونکہ کچھ ویلیوز جو ہوتی ہیں وہ سیم ہوتی ہیں کہ جی آپ نے سچ بولنا ہے یا پھر آپ نے ٹائم کی پابندی کرنی ہے، تو وہاں پہ تو پرسنل میٹر آ گیا نا اسلام کا ہے دین کا. پروفیشنلزم میں کیا یار میں ذرا تھوڑا سا نا اس معاملے میں ذرا آرتھوڈاکس اور فنڈامنٹلسٹ ہوں. جی جی وہ بھائی سوال یہ کر رہے ہیں کہ پروفیشنلزم میں اسلام کا کیا رول ہے. مثال کے طور پہ میرا جو آپ کا نام بیٹا جنید، یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ چیزیں یونیورسل ہوتی ہیں. مثلا ساری دنیا کہتی ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، ساری دنیا کہتی ہے چوری بری بات ہے، لیکن ساری دنیا یہ نہیں کہتی کہ زنا نہیں کرنا. یہ یونیورسل نہیں ہے. ساری دنیا یہ نہیں کہتی کہ شراب نہیں پینی. سو ساری چیزیں یونیورسل نہیں ہیں. پہلی بات یہ خیال ہے کہ ساری چیزیں یونیورسل ہیں. دوسری بات جنید بڑے ادب کے ساتھ، مجھے نہیں ہوش سوائے بچپن کے کہ بجلی نہ جاتی ہو، بلکہ جب سے عملی زندگی میں آئے کوئی 8 گھنٹے سے زیادہ ہی لوڈ شیڈنگ دیکھی ہے، اور اگر نہ ہو تو بڑا عجیب سا لگتا ہے. isn't it؟ 8 گھنٹے رات کو بھی اندھیرا ہوتا ہے، دن کو بھی اندھیرا ہوتا ہے. اور کل رات تو تقریباً ساری رات ہی ڈیفنس میں لائٹ نہیں تھی، اللہ کے فضل سے پیچھے سے گرڈ نہیں ہے. لیکن اگر آپ نے صبح کا اخبار دیکھا ہو تو کوئی ریپ نہیں ہوا ڈیفنس میں، کسی کی ماں بہن سڑک پہ نہیں نکلی، کسی کو لوٹا نہیں گیا. عجیب سی بات لگ رہی ہے نا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. بھائی صاحب ایسٹ لنڈن میں یہی تو ہوا ہے ابھی 2 ہفتے پہلے.
سارے لوگوں نے سب سے زیادہ جو کام کیا وہ کیا کیا؟ سٹور توڑے، ریپ کیے، وہ تمام کام کیے جو کہ ایکچولی نہیں کرنے تھے. کیوں؟ کیونکہ قانون تھوڑی دیر کے لیے سڑک سے دور چلا گیا. تو رات کو ڈیفنس کی سڑکوں پہ تو کوئی قانون اللہ کے فضل سے ہوتا ہی نہیں ہے. یہاں پہ آپ کا انفرادی کردار ہوتا ہے. isn't it؟ آپ کبھی نہیں کہتے دوسرے گھر والے کو کہ یار تیرے جنریٹر کی آواز آ رہی ہے مجھے نہ آئے. کہہ رہے ہیں یار اس کے گھر میں روشنی ہے تو ہونے دو، میرے گھر میں نہیں ہے تو میں بھی کچھ کر لوں گا. یہ ٹالرنس بھی یونیورسل نہیں ہے. جو کہ اتنا بڑا دعوے دار ہوتے ہیں ٹالرنس کے، وہاں ٹالرنس بھی نہیں نظر آتی، مورل بھی نہیں نظر آتا. تمام دنیا کو یہ بتا دیا گیا کہ ویپنز آف میس ڈسٹرکشن ہے. پھر آپ ایک دوسری قوم پہ چلے گئے، وہاں جا کے آپ نے جو کیا وہ اس مجلس میں بتانے کے قابل نہیں ہے. لیکن پھر آپ نے کہا کہ وہ غلط فہمی ہو گئی. یار جھوٹ، گناہ، انٹالرنس جس کا کہ ہمیں بلیم کیا جا رہا ہے، یہ یونیورسل کیسے ہیں؟ یہ ہمارے پاس تو ہیں. ہمیں تو پتہ ہے زرداری صاحب جھوٹ بولتے ہیں، ہمیں تو پتہ ہے گیلانی صاحب جھوٹ بولتے ہیں، ہمیں پتہ ہے MQM کا مافیا کیسا ہے کراچی میں، ہمیں نون کی ایمانداری یا چیف منسٹر کی ایمانداری کا لیول بھی پتہ ہے. اس کے باوجود ہم سڑکوں پہ نہیں نکلتے رات کو ریپ کرنے کے لیے اگر بجلی نہیں ہے تو. اس کے باوجود ہم سٹوروں کو نہیں توڑتے، جا کے ایچ کریم بخش کو ہم نے نہیں توڑا رات کو. نہیں، یہ یونیورسلز نہیں ہے. یہ آپ کو پتہ نہیں کیوں یہ امیج مل جاتا ہے کہ یہ یونیورسلز ہیں. پہلی بات. دوسری بات، اسلام بنیادی طور پہ آپ کو ایک بہت بڑا کیا کہنا چاہیے پیراڈائم سے مطلب ہے ایک بہت بڑا ارینا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ بھائی اس کے اندر کھیلنا ہے اور جیسے چاہو کھیلو. اصول یہ ہے کہ اس سے باہر نہیں نکلنا. مثال کے طور پہ اللہ نے یہ فیصلہ کرنا تھا کہ چربی حرام ہے. آپ کے لیے چربی حرام ہے؟ آپ کے لیے چربی حرام نہیں ہے. بنی اسرائیل کے لیے اللہ نے چربی کو حرام کر دیا تھا. آپ کے لیے سور حرام ہے. آپ کے لیے شراب کو حرام قرار دے دیا گیا، فعل شیطان کہہ دیا گیا. بھئی آپ کی کوئی ذاتی دشمنی تو نہیں ہے نہ سور سے نہ شراب سے. آپ کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ اللہ نے کہا. ہر برائی میں لذت ہے، ہر برائی میں لذت ہے. آپ برائی کریں گے تو اللہ کے حکم کے خلاف ہوں گے، نہیں کریں گے تو یہ نہیں کہ میں کرنے کے قابل نہیں ہوں یا مجھے لذت نہیں ہے، لیکن اللہ نے روکا ہے بس. سو یہاں پہ جو پروفیشنالٹی ہے وہ سرنڈر کرتی ہے ایک ڈیوائن وزڈم کو. میں نے آپ کے ساتھ اس لیے اخلاق نہیں پیش کرنا کہ آپ مجھے اچھا کہیں. میں نے اس لیے آپ کو راستہ نہیں بتانا کہ آپ کہیں کہ یار یہ اچھا انسان تھا. میں نے اس لیے آپ کو ادھار نہیں دینا کہ آپ میری تعریف محلے میں جا کے کریں. میں نے اس لیے آپ کی رہنمائی نہیں کرنی کہ آپ باہر نکل کے کہیں کہ اچھا استاد تھا. میں نے یہ اس لیے کرنا ہے کہ یہ عمل میرے اللہ کو اچھے لگتے ہیں اور اس کا اجر مجھے اللہ دے گا، آپ نہیں دے سکتے. سو میری پروفیشنالٹی جو ہے وہ بیونڈ دا ورلڈ ہے. تو یار مسلمان سے بڑا پروفیشنل کیسے کوئی ہو سکتا ہے جس کی اکاؤنٹیبلٹی میٹا فزکس میں ہے؟ ایک پروفیشنل کی اکاؤنٹیبلٹی تو ایک CEO کی اس کی کمپنی تک ہی ہو سکتی ہے نا بس. تو میری اکاؤنٹیبلٹی جو ہے وہ تو پار ورلڈ ہے، اس دنیا سے باہر ہے. تو میرا پروفیشنلزم زیادہ کیا کہنا چاہیے سفسٹیکیٹڈ نہیں ہوگا. موسٹ سفسٹیکیٹڈ کردار اس لیے آپ کو صحابہ میں نظر آتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کو نہیں متاثر کرنا چاہ رہے، وہ اجر چاہتے ہیں. اب اجر کا تعلق بینیفٹ کا تعلق اس دنیا سے بھی ہو سکتا ہے، آگے کا بھی ہو سکتا ہے. ظاہر رینج ہے نا، جتنا آپ سوچ سکتے ہو وہی رینج ہوگی نا آپ کی. اگر آپ یہ سوچ سکتے ہو کہ میرا بینیفٹ اس دنیا سے ہے تو آپ اس دنیا کے اجر سے منسوب ہوں گے. اس لیے پھر آپ ماشاء اللہ تعالیٰ چڑچڑے بابے یا بابی بنیں گے، کہیں گے یار میں تو ساروں کے لیے اچھا کرتا ہوں، میرے ساتھ نہیں کوئی اچھا کرتا. یہ ان ناکام لوگوں کی ذہنیت ہوتی ہے جو دنیا میں اجر مانگ رہے ہوتے ہیں لوگوں سے. مسلمان نہیں مانگ رہا ہوتا، وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں یہ نیک کام کر رہا ہوں، مجھے یہ اجر اس دنیا میں نہ ہی دیں تو اچھا ہے تاکہ میرا اجر مجھے آخرت میں ملے. سو the longer and the deeper that you can go, the better your wisdom and professionality will be. تو بھائی اسلام پروفیشنالٹی کے حق میں نہیں ہے. اس سے زیادہ پروفیشنالٹی اور کیا ہو سکتی ہے کہ میری امیجنیشن جو ہے وہ اس دنیا کے آخر میں جا رہی ہو.
جب اس دنیا کا اختتام ہو جائے گا. جو بوڑھے ہیں وہ ریپسٹ بھی ہیں, شراب بھی پیتے ہیں, لیکن پھر بھی جتنی بھی ٹیکنالوجی ہم ترقی ہے وہ وہاں سے آتی ہے. تو کیونکہ ہم مسلمانوں کا رول ماڈل ہونا چاہیے, یا ہم فالو کرتے ہیں اپنے اسلام کو, تو ہمارے لیے بھی یہاں سے کوئی ٹیکنالوجی یا اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. آپ کی بات بالکل درست ہے کہ جو رول ماڈل ہے وہ شراب بھی پیتا ہے, زنا بھی کرتا ہے, سارے اچھے کام کرتا ہے جو ہم کرنا چاہتے ہیں اگر اللہ نے نہ روکے ہوتے. میں تو کرنا چاہتا, اللہ نے روک دیا اس لیے نہیں کرنا, لیکن ٹیکنالوجی وہاں سے آتی ہے. لیکن بھائی ایک میرا بھی ادب سے سوال ہے, کیا آئی سی کے اندر اپنا کوئی ان بلٹ انٹیلیجنشیا ہے؟ آئی سی ذاتی طور پہ کوئی خوبصورت مصرع کہہ سکتی ہے؟